کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز مانگنی چاہیے. اللہ کی عبادات کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی حاجات ہے چھوٹی بڑی سب اللہ سے مانگنا چاہیے. جتنا اللہ سے مانگیں گے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سے طریقے ہیں. اس کے لیے مستقل طور پر مجاہدے کیے جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بھکاری بن جانا چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بھیک کا پیالہ بھی نہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھیک کا پیالہ بھی اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عجیب و غریب نسخہ بتلایا کہ اس کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو ابدیت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری حاجتیں بھی پوری ہوتی ہے. تو ہر وقت دل ہی دل میں زبان سے بولے بغیر بھی مانگا جا سکتا ہے. دل سے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے آدمی، بیٹھا ہے لیٹا ہے تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ اللہ میرا فلاں کام بنا دے، اے اللہ ایسا کر دے، اللہ فلاں بیماری دور کر دے، اللہ فلاں تکلیف دور فرما دے. جب انسان گھر سے نکلے دعا کرے اللہ سواری عافیت والی ملا دے. سواری ملنے کے بعد بھی منزل پر عافیت سے مجھے پہنچا دے، جس کام کے لیے جا رہا ہوں عافیت سے وہ میرا کام بنا دے. تو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے. یہاں سواری مل گئی تو دل سے کہو الحمدللہ. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دعا تو مانگتے ہیں لیکن جب دعا مانگنے کے بعد وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو جیسے جانتے ہی نہیں، دوسری حاجت مانگنے میں لگ جاتے ہیں. وہ حاجت جو اللہ نے پوری کی اس پر اللہ کا کچھ شکریہ ادا کرنا چاہیے. دنیا میں تو انسان کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو آدمی فوراً اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا دھیان ہی نہیں رہتا ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لیکن ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی حاجتوں کے معاملے میں اتنے خود غرض بنے ہوئے ہیں کہ جو حاجت ہم نے مانگی اللہ نے پوری کی پھر بھی اس کا شکر ادا کیے بغیر دوسری حاجت مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ بھی کتنا کریم، کیسا داتا، کیسا سخی کہ اس کی پہلی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا پھر بھی اللہ دوسری نعمتیں دیتا ہے. انسان کا اگر شکریہ ادا نہ کیا جائے تو دوسری مرتبہ دے گا بھی نہیں. لیکن اللہ بڑے کریم آقا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہو نہیں سکتی کہ ہم شکریہ نہ بھی ادا کریں پھر بھی اللہ حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں. بہرحال جب کوئی ہم نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ ہماری وہ حاجت پوری فرما رہے ہیں تو اس کے بعد شکر بھی ادا کرے اور ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ظاہری طور پر وہ دعا بھی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے، وہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ قبول نہیں ہوئی. اللہ کے یہاں قبول ہی ہے، کچھ مصلحت ہے اس کی وجہ سے کبھی دیر ہوتی ہے یا اس کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں یا اور کوئی نعمت دے دیتے ہیں.
تو ایاک نستعین میں ایک ایسا نسخہ ہمیں بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے تو اپنی بات کہے اس سے پہلے، کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے تو اپنی بات کہے اس سے پہلے میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ تیرا بندہ یہاں آیا ہے، تو نے بھیجا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہو تو اس کا کام میرے ذریعے سے اچھا کرا دے۔ کسی مشورے کے لیے آیا ہے تو میں اس کو صحیح مشورہ دوں، دعا کے لیے آیا ہے تو میں دعا دوں، یعنی وہ اپنی حاجت پیش کرے بتائے اس سے پہلے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، ہو جاتا تھا حضرت کا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے کام بھی اللہ تعالیٰ بناتے جائیں گے۔ تو بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو سبق ہمیں دیے گئے اس کی تفصیل آ گئی۔ ایک تیسرا پہلو بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں تیسرا پہلو یہ ہے کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی جن اعمال اور افعال کا تعلق عبادت سے ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہم کریں گے۔ جیسے سجدہ یہ عبادت ہے لیکن یہ عبادت والا عمل اللہ ہی کے لیے کیا جا سکتا ہے، رکوع اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا، قیام نماز میں جو عبادت مقصودہ ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا وہ اللہ ہی کو اس طرح کیا جائے گا۔ وہ عبادات کے جتنے بھی طریقے ہیں اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہوں گے۔ ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جتنی بھی عبادت کی شکل ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی۔ تو سجدہ بھی اللہ ہی کو کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ انبیاء کے یا بزرگوں کے مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بناتے ہیں، ہم تو ان کو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بناتے ہیں۔ یہی بات ہے، تو یہی بات تو مشرکین بھی کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کریں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی یہ بات صحیح ہوتی تو پھر ان کو مشرک کیوں کہا جاتا؟ آج جو حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے مزارات پر سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے، یہ سراسر حرام ہے اور شرکیہ فعل ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا میں ہم دوسرے کاموں کے لیے دوسروں کی مدد حاصل کرتے ہیں، جیسے بھی کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کی مدد حاصل کی، مکان بنانا ہے مستری کی مدد حاصل کی، تو یہ اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو اسباب کی حیثیت سے ان اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ آپ کمائیں لیکن بھروسہ اللہ پر ہو، مکان بنائیں لیکن مستری کنٹراکٹر بنا رہے ہیں یہ تو ایک سبب ہے، حقیقت میں اللہ بنوا رہے ہیں۔ بیمار ہے دوائی لینے جا رہے ہیں تو شفا تو اللہ دینے والا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم دوا لینے کے لیے جائیں، بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان اسباب کو اختیار کرتے وقت بھی ہماری نظر اصل اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے، اللہ کی ذات کے علاوہ اسباب پر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے جن کی زندگی ڈاکٹری کے پیشے میں گزری، بڑے ماہر تھے،
ان کا دواخانہ بھی بڑا آباد رہتا تھا اور اس لائن کی کئی تنظیموں کے وہ ذمہ دار تھے. وہ کہتے ہیں میری پوری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم دوا کسی کے لیے دیتے ہیں تو دوا جب اس کے پیٹ میں جاتی ہے تو اللہ سے پوچھتی ہے کہ میں اپنا اثر کروں یا نہ کروں. وہاں سے اجازت ملتی اللہ کے یہاں سے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے ورنہ نہیں. اور وہی دوا اسی بیماری کے لیے دوسرے کو لکھ دی تو فائدہ نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ دوا میں کچھ نہیں ہے. فائدہ کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں ہے. جس دوا میں اللہ کا حکم ہو جائے کہ اس سے شفا ہو جائے گی. جس دوا میں اللہ کا حکم نہ ہو شفا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. تو بیماری ہماری نگاہ اسی پر ہونی چاہیے، اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی ہے دکان کھولتا ہے، سامان لا کر اندر ڈال دیا. اب گاہک کون بھیجے گا؟ خریدنے والے کو تو اللہ تعالیٰ ہی بھیجے گا. اگر دکان میں سب کچھ موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کون آئے گا اس دکان پر؟ بہت سارے دکانیں ہم نے دیکھی ایک ہی جیسی ہے، دونوں کا مال بھی ایک ہی کمپنی کا دونوں رکھتے ہیں، لیکن ایک کی دکان خوب چل رہی ہے اور دوسرا بیٹھ کر کے تکتا رہتا ہے. اس ایک آدمی کی دکان پر خریدنے کے لیے گاہکوں کے دل میں جو بات ڈالی وہ کس نے ڈالی؟ گاہک تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. ہم کچھ بھی کر لے جب تک اللہ گاہک نہیں بھیجیں گے ہماری تجارت کیسے چلنے والی ہے؟ اس لیے کوئی بھی سبب اختیار کیا جائے تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اس سبب میں اثر ڈالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. کھانا کھایا انسان نے تو کھانے میں تاثیر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے تو بھوک مٹے گی. کسی کو اگر جول بقر کی بیماری ہے، جلندر کی، کہ کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوک ہی نہیں مٹتی، پانی پیتے ہیں پیاسی نہیں بجھتی، یہ کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ کھانا کھا کر پھر بھوک مٹنا، پانی پی کر پیاس کا بجھنا، پھر اس کا ہضم ہونا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس لیے بھئی ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ایک بھائی ہے جن کا کتب خانہ تھا. ایک مرتبہ بارش کے زمانے میں سخت بارش ہو رہی تھی. دل میں خیال آیا کہ چلو دکان کھول کر بیٹھے، لیکن پھر سوچا کہ اتنی بارش میں کون لینے آئے گا کتابیں. پھر دل میں سوچا کہ بھی روزی تو اللہ دینے والا ہے، ہمارا کام تو اسباب اختیار کرنا. چنانچہ انہوں نے اسی بارش میں جا کر دکان کھولی. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آئے اور کافی قیمت کی کتابیں انہوں نے خریدی. تو اللہ والوں کی نظر اسی پر ہوتی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر پہلے آ چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے آپ کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے نہیں دیا. تو ایک رات بارش ہوئی. وہ حدیبیہ میں قیام تھا. یہ حدیبیہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ سے. وہیں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا تھا کیونکہ کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. بہرحال فجر رات میں بارش ہوئی. فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے بعض بندے میرے کافر بنے اور بعض میرے مومن بنے. یعنی اس بارش کی وجہ سے بعض لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، اور بعض لوگ گویا میرے اوپر ایمان لائے. وہ کیسے؟ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت سے اتری، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت سے اتری، وہ گویا مجھ پر ایمان لائے. اور جو یوں کہتے ہیں کہ یہ فلاں ستارے کی چال کی وجہ سے آئی، یہ بارش فلاں ستارے کی چال کی وجہ سے آئی، اسی ستارے نے یہ بارش برسائی، تو انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا. عرب لوگ ایسا کہا کرتے تھے. تو اگر دنیا میں کسی سبب کو ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسی سے سب کچھ ہوتا ہے
اللہ پر نظر نہیں ہوتی ہے تو یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ایک مومن کی نظر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہونی چاہیے۔ علاج ڈاکٹروں سے کرانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اسی شرط کے ساتھ اجازت دی کہ اس علاج سے فائدہ کب ہوگا؟ جب ہماری نظر یہ ہو کہ اللہ چاہیں گے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی طبیب اور ڈاکٹر سے علاج کراتے ہوئے اس خیال اور ارادے کے ساتھ علاج کرانا چاہیے کہ میں اس کی دوا کرتا ہوں لیکن دوا میں شفا دینے والا اللہ ہے، دوا نہیں ہے شفا دینے والی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں فلاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اس لیے بعض دفعہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ درمیانی قسم کا چھوٹا ڈاکٹر بھی ہو، اسی کو بتاؤ اور دل پر اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ شفا دینے والا ہے۔ ضرورت ہو بڑے ڈاکٹر کو بتانے کی تو بھی دل میں یہی خیال اور یقین ہو کہ اصل شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔